یہ پل صراط ایک ایسا پل ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جہنم کے اوپر منتخب کیا ہے۔ اس پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ یہ پل صراط وہ پل ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ صرف کافروں کو نہیں بلکہ مومنوں کو حتیٰ تک کہ میری امت کو بھی اس پل سے گزرنا ہوگا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کو بھی اس میں سے اور نبی اولیاء کو بھی اس پہ سے گزرنا ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود شریف پڑھیے گا۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتے اب اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ لوگوں کو ہدایت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا وحرفا وبعدد کل خیر حرفا حرفا۔ لاکھوں درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اولاد پر، صحابہ اکرام پر، انبیاء اکرام پر، سب پر لاکھوں درود و سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا وہ دین جو ہم تک پہنچایا، وہ علم جس علم کو آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر آج ہم جنت میں ہوں گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہم تک اللہ کا وہ علم پہنچایا جس علم کو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ عمل کریں، اور ہماری وجہ سے جو لوگ جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اسباب ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ پل صراط کا جو ایک اہم واقعہ جو دل دہلا دینے والا ہے، اسے سن کے کوئی بھی مومن، کوئی بھی کانپ جائے گا کہ اللہ وبارک و تعالی نے اس سے اپنے انسان کافروں کو تو دور کی بات ہے، اپنے نبی، اپنے انبیاء، اپنے صحابہ تک کو اس میں سے نیک لوگوں کو بھی گزرنا ہوگا۔ پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں آخرت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس پل صراط کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہت خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے مدد آپ پہنچے گی جو متقی ہے، اور ظالموں کو اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ یہ اللہ وبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت ارشاد ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ پل صراط وہ پل ہے جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور تمام لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا، اور وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور جو مومن اور متقی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جب اس پہ سے گزارے گا تو وہ بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، اونٹوں کی طرح اور گھوڑوں کی طرح، یہاں تک کہ بجلی کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے جو مومن اور متقی ہوں گے، کیونکہ ان کے نیک اعمال ان کے آگے آئیں گے جو ان کو وہاں سے بچانے میں مدد کریں گے۔ مگر جو کافر، یہودی، مشرکی لوگ اس پر سے گزریں گے تو گھنٹوں وہ چلتے جائیں گے مگر پل ختم نہ ہوگا، اور وہ گھسٹ کر اس پل سے گزریں گے، تب بھی وہ پل پار نہ کر پائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جب مومن پل صراط سے گزریں گے تو ان کے آگے ان کے نیک اعمال آئیں گے، جیسے ان کے رکھے ہوئے روزے، ان کی پڑھی ہوئی نمازیں، ان کے دیے ہوئے زکوٰۃ، ان کا پڑھا ہوا حج، وہ سب کچھ ان کے سامنے آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن کو ایک نور دیا جائے گا جس سے وہ اپنے آگے روشنی پائے گا، یعنی کہ جب وہ پل صراط پر ہوگا اس کے نیک اعمال اس کے لیے روشنی بنا دیے جائیں گے جس سے وہ اپنی کامیابی حاصل کرے گا اور پل صراط جیسے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے متعلق یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی اس پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو مجھ سے یہ دیکھا نہیں جائے گا مگر میرے رب کا حکم ہوگا، اور بس میں وہاں کھڑا ہو کر یہی کہوں گا، اے رب سلامتی، یا رب سلامتی، کہ میری امت پر اپنی سلامتی فرمائے، میرے رب میری امت پر اپنی سلامتی فرما۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بلند مقام ہے،
وہ بلند مقام کہ وہ جنت کے سردار ہیں، وہ جنت میں جانے والے میرے پیارے آقا جو اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی اپنے اللہ سے یہ بات سنی کہ ان کی امت پر بھی کوئی عذاب آئے گا تو وہ گھنٹوں گھنٹوں عبادت میں مشغول ہو کر اللہ کو راضی کرتے تھے کہ میری امت پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ ناظرین، حتیٰ تک کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام جبریل امین، فرمائیے کیا پیغام ہے؟ حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی جہنم سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اللہ نے جہنم کے اتنے درجے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین جہنم کے 7-8 درجے بنائے ہیں جس میں ہزاروں تعداد میں قوموں کو ڈالا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، جی بتائیں آپ کیا دیکھ کے آئے ہیں، جو ماجرا ہے وہ میرے ساتھ بیان کریں۔ تو حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جہنم کے درجوں کو دیکھا کہ اللہ نے ایک درجے میں کافروں کو ڈالا اور دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈالا، تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکی لوگوں کو ڈالا، چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈالا جو اللہ کے بنائے ہوئے چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، اور پانچویں درجے میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ڈالا۔ مگر پہلے درجے میں پھر یہ سارا ماجرا بیان کرنے کے بعد حضرت جبریل امین چپ کر گئے، خاموشی اختیار کر گئے۔ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ خاموشی دیکھ کے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، جبریل امین آپ کیوں خاموش کیوں ہو گئے، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ نبی پاک سے انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر پہلے درجے والی جہنم میں اللہ تعالیٰ آپ کے امت کو ڈالیں گے، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ بات سنی، وہ اسی وقت خاموش ہو گئے اور بالکل اس طرح ہو گئے کہ نبی پاک کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں تھی۔ نبی پاک اس قدر پریشان ہو گئے، ان کی آنکھوں سے وہی آنسو بہنے لگ گئے، وہ ڈر کر فوراً چلے گئے، جبریل امین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی حضرت جبریل نے جب یہ پیغام بتا دیا اس کے بعد رسول اللہ چلے گئے، نبی پاک مسجد النبی میں چلے گئے اور 3 دن نبی پاک نے کسی سے ملاقات نہیں کی۔ اس کے بعد صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا یہ رویہ دیکھ کے بہت پریشان تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک نماز پڑھنے کے بعد حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ اسی طرح ہی تیسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماجرا پتہ چلا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکایا اور سلام کیا، مگر سلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور سلام کیا اور کہا، عمر فاروق، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں اور مسجد کے بعد بس حجرے میں چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آپ جائیں، شاید نبی پاک آپ کی بات کا جواب دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے اور دستک دی اور کہا، سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے دنوں سے آپ سے گفتگو نہیں ہوئی، کیا ماجرا ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق واقعی میں پریشان ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صحیح کہہ رہے تھے، وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی کو کہا کہ حضرت سلیمان فارسی آپ جائیں، شاید آپ کے سلام کا جواب آ جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے معاملے کا تذکرہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، حضرت علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دنوں سے ہم سے کوئی بات نہیں کی اور نماز پڑھ کر مسجد سے حجرے میں چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ جیسے اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو یقیناً مجھے بھی نہیں ملے گا، صرف ان کی عظیم بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھیجا جائے، یقیناً رسول اللہ ان کی بات کا جواب ضرور دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا سنا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ کے پاس چلے گئے اور فرمانے لگے، فاطمہ، تم جانتی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
3 دن تک ملاقات نہیں ہوئی، نہ کسی صحابی کی۔ تمام صحابہ پریشان ہیں، یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، مگر کوئی نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان سے واقعی میں اتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ سن کے حضرت فاطمہ پریشان ہوئی اور مسجد میں تشریف لے گئیں اور دستک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں اور سلام کیا، سلام یا بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سلام کا جواب تو اندر سے کیا آنا تھا، نبی پاک خود اٹھ کر تشریف لے آئے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام میری بیٹی سیدہ فاطمہ۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا بابا اتنے دنوں سے آپ نے کسی سے نہ کوئی گفتگو کی، نہ کوئی بات کی، کیا ٹھیک ہے؟ آپ جو ماجرا ہے مجھ سے بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنے پاس بٹھایا، سینے سے لگایا اور سارا ماجرا بتایا کہ فاطمہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اتنے درجے بنائے اور ان درجوں میں کافر یہودی مشرک جائیں گے، مگر پھر حضرت فاطمہ کہنے لگی جی بابا اس کے بعد کیا، آپ کیوں پریشان ہیں، مجھے بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری بچی، مگر پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ میری امت کو ڈالے گا، اسی وجہ سے میں رو رو کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں کہ مجھے میری امت پر کوئی عذاب نہ ڈالے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اتنے ہی دیر میں آسمان سے آواز آتی ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آتی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روز آخرت تمہاری امت کو بخشوانے کے لیے تمہیں منتخب کر دوں گا، یعنی تمہیں ان کی شفاعت کا وسیلہ بنا دوں گا۔ ناظرین یہ بات سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں درود و سلام میرے آقا پر اتنا خوش ہوئے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نبی ہمارے لیے، جن کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں نہیں آئے، وہ پہلے ہی پریشان ہو گئے، تو ناظرین کہ ہمیں اپنی نبی کی سنتوں پہ نہیں چلنا چاہیے، ہمیں نیک اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پل صراط پر کانٹے ہوں گے جو اللہ جہنم کے اوپر بنائے گا، اس پہ کانٹے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کے مطابق ان کو وہاں عذاب دیا جائے گا، جو متقی ہوں گے وہ تو گزر جائیں گے، مگر گنہگار جو ہوں گے یا وہ گر جائیں گے اور کچھ جو اس کانٹوں سے زخمی ہو جائیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا واقعہ سن رہے تھے تو وہ کانپ اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا اور مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ نہ دینا پڑتا۔ ناظرین جب اتنی عظیم شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط کے واقعے کو سن کر کانپ اٹھے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات ساتھ رہتے ہیں، ان کو گلے لگتے، وہ اس سے ڈر رہے ہیں، تو ناظرین ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نہیں ڈریں گے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہمیں اللہ اس سے پار نہیں کروائے گا۔ ناظرین حضرت علی شیر خدا کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ انہوں نے فرمایا اے لوگوں اپنے اعمال درست کرو، کیونکہ تم لوگوں کو پہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جہنم پر ایک پل ہوگا جس سے تم لوگوں کو گزرنا ہوگا، تم اپنے اعمال درست کرو تاکہ تمہارے اعمال وہاں نور بن کر آئیں اور اللہ اس وقت سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں صرف وہی بچ سکے گا جس کے اعمال نیک ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پل صراط سے وہ لوگ گزریں گے جن لوگوں کے اعمال نور کی طرح ہوں گے، ان کے اعمال اس طرح ہوں گے کہ ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر، جن کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، ان کے اعمال بالکل صاف ہوں گے، وہ لوگ سب سے پہلے گزریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو آرام سے وہ پل صراط کا رستہ پار کرا دے گا۔ ناظرین میری بس یہی خواہش ہے کہ آپ لوگوں تک یہ واقعہ پہنچے، آپ لوگ اس سے ہدایت سیکھیں، اس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے کہ اللہ تعالیٰ روز آخرت ہم لوگوں کی شفاعت کے لیے نبی پاک تو ہیں، لیکن ناظرین یہ نہیں ہے کہ نبی پاک ہماری شفاعت کے لیے، نبی پاک نے جو کہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، انہوں نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں وہ نہیں کرنی، یعنی نہیں تو نہیں کرنی، انہوں نے منع کیا ہے ہم نہیں کر سکتے وہ عمل جو نبی پاک کی ناراضگی کا باعث بنے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ ناظرین باقی میں امید کرتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں اور باقی صحابہ پہ لاکھوں درود و سلام، نبی پاک کی ان کی آل پر لاکھوں سلامتی ہو جنہوں نے ہم تک اللہ کا یہ ذکر پہنچایا، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں ہوتے۔ سلام ہو نبی پاک کی آل پر، سلام ہو نبی پاک پر، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔